علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اکمل، اور اس نعمت کو میں نے پسند کر لیا، تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی۔ اکمل کسے کہتے ہیں؟ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ دودھ کا ایسا پیالہ جس میں ایک قطرہ ڈالنے کی بھی گنجائش، اور ایک قطرہ ڈالو گے تو ایک قطرہ نگل جائے گا، خلاص اب یہ بھر چکا ہے، اس میں کچھ اور نہیں آ سکتا۔ محمد کریم پر، میرے پیارے حبیب پر ہمارے رب نے جو شریعت اتاری ہے وہ اکمل ہے، اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اس میں اضافے کرتا ہے وہ شریعت سازی کا مجرم بن رہا ہے، کیونکہ شریعت مالک کی طرف سے اتاری ہوئی توقیفی ہے، جتنی آ گئی، جیسے آ گئی، جتنے احکامات آ گئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہمیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو اپنی طرف سے نئے کام بناتا ہے، آئیے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرمان کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ من عمل عملا، جس نے بھی کوئی کام کیا، جس نے بھی، وہ شاہ صاحب ہو، وہ پیر صاحب ہو، وہ شیخ صاحب ہو، وہ حضرت صاحب ہو، وہ امام صاحب ہو، وہ بابا جی ہو، وہ سید صاحب ہو، قریشی صاحب ہو، قادری صاحب ہو، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر محمد کریم کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے والے کی مہر اگر کسی عمل پہ نہیں ہے، پیارے حبیب اس عمل کو مردود قرار دے رہے ہیں، وہ دین اسلام میں اضافہ اور بدعت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام جمعے کے خطبے میں کہا کرتے تھے کہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مدینے میں کوئی بدعت جاری کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ والد صاحب کی وفات پہ تیجا کروانے والوں، 7واں نامہ، 10واں 40واں کل برسی کروانے والوں، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کرنے والوں، قبر پہ اذان دینے والوں، مردوں کو باہر کھڑے ہو کے کلمہ پڑھانے والوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد کریم کا فرمان سنیے، جس نے مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی، کسی بدعتی کو پناہ دی، اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے۔ اور آج بدعات کی پنڈاری کھل چکی ہے، بندہ سمجھاتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کس مسئلے کو بیان کروں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے۔ مولویوں نے اپنے گھر کے اندر مہریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کمرے میں بیٹھ کے مسئلہ بناتے ہیں، باہر آ کے مہر لگا دیتے ہیں، مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ میت پہ بین کرنا، میت پہ رونا، بلند آواز کے ساتھ پیٹنا، یہ زمانہ جاہلیت سے چلی ہوئی بد رسم ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، پنجاب کے دیہاتوں کے اندر کسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے تو 1 میل دور سے آوازیں بین کرنے کی، عورتیں باقاعدہ کرائے پہ آتی ہیں اور جاتے ہوئے کہتی ہیں ایڈا رو آگے گئی ہیں، کوئی شے دے دیو۔ ان کو بھیجنا، بلانا نہیں پڑتا۔ جیسے کیڑی کو گڑ کی خوشبو پہنچ جاتی ہے اور کیڑیاں اکٹھی ہو کے اس گڑ کو اپنے بل میں لے جاتی ہیں، بین کرنے والیوں کو بھی پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج کہاں میت ہوئی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہیں
اور پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کے لے لے سے اور خاص رڈالے کے لیے وہ شعر یاد کیے ہوتے اور پورا گھر چیخ رہا ہے، دھاڑ رہا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، بد رسم، جس سے اسلام نے روکا ہے۔ لیکن افسوس، آج کلمہ پڑھنے والے اپنے دین اسلام کی تعلیمات سے کتنے جاہل ہو گئے۔ میت پہ رونا تو سنا تھا، بین کرنا تو سنا تھا، جس سے محمد کریم جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرامین میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو منع کر دیا، یہ تو سنا تھا۔ لیکن آج بدعات کیسے اسلامی معاشرے کو کالی سیاہ اندھیریوں کی طرح جکڑ چکی ہیں۔ اب تو یہ ماجرا ہے کہ کسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے، میت ہو جائے، میت پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے۔ بند کرو منہ ڈالنا یار، کپڑا بننا نا کفن بننے پہلا پاسا تھلے کر میت پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے، جیسے کہنا جان چھٹی چھیتی مر گیا، پتہ نہیں سال اور کیوں لمبا لے گیا۔ یہ ڈھول پیٹ کے خوشی منا رہے ہو کہ تمہارا باپ مر گیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا کا محبت کا جھوٹا چولا پہننے والے کسی علاقے میں تو اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں،
کسی علاقے میں آگ کے اوپر چلتے ہیں اور بعض جگہ پر